مومنین کرام، سب سے پہلے دعا ہے اللہ رب العزت آج کے دن کو امت مسلمہ آپ سب کے لیے خدا مبارک فرمائے، اور کیونکہ پورا مہینہ رحمان کی بندگی اور عبادت کا مہینہ تھا، تو آج جس طرح کہ میں نے آپ کے سامنے معصوم کا ایک فرمان پڑھا، مولا فرماتے ہیں کہ آج کے دن کو یوم جائزہ کہا جاتا ہے۔ جائزہ یعنی آپ نے جو محنت کی، ماہ مبارک میں روزے رکھے، زحمتیں کی ہیں، خدا کی راہ میں خرچ کیا، آج وہ انعام لینے کا دن ہے۔ معصوم فرماتے ہیں ثواب الاعمال اور عقاب الاعمال میں قبلہ شیخ صدوق علیہ الرحمہ ہمارے مذہب کے بہت بڑے عالم ہیں، انہوں نے لکھا فرجعوا الی منازلہم، جب آپ لوگ نماز عید کی پڑھ کر اپنے گھر بعد میں پہنچیں گے، لیکن خدا کی طرف سے آپ کو پورا ثواب ہر بندے کی نیکی کے حساب سے اس کے کھاتے میں جمع کر دیا جائے گا۔ اور مومنین کرام، یہ بہت بڑا اجر اور ثواب کا دن ہے، اور ہم دعا گو ہیں کہ اس دن کے صدقے میں خدا عالم اسلام کی مشکلات کو حل فرمائے، کیونکہ اسی مہینے میں ہمارے مولا علی علیہ السلام کی شہادت گزری۔ مولا کی جو آخری وصیت ہے، 20 نکاتی پروگرام ایجنڈا وصیت نامہ، اس میں آقا امیر المومنین نے اپنے بیٹوں کو اور اپنے تمام چاہنے والوں کو قیامت تک کے لیے وصیت فرمائی، اور اس میں مولا نے ایک جملہ فرمایا کونا للظالم خصما، کہ میرے بیٹو ہمیشہ ظالم کا دشمن بن جانا، وللمظلوم اونا، اور جو بھی مظلوم ہو جہاں بھی ہو اس کے مددگار بن جانا۔ تو ہم دعا کرتے ہیں کہ میرے اللہ عالم اسلام کی جو مشکلیں ہیں آسان فرما، فلسطین، کشمیر، بحرین، شام، جہاں جہاں عراق کے اندر، ہمارے ملک کے اندر جو مومنین مسلمان مشکلات کے شکار ہیں، میرے اللہ انہیں ظلم سے نجات عطا فرما، مظلومین کی کامیابی، ان کی مشکلات کے حل اور ظالمین کی نابودی کے لیے بآواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اور مومنین کرام، مومنین جو روزے رکھتے ہیں اجر کیا جاتا ہے، ابھی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا ثواب کیا جاتا ہے، کیا نام اعمال میں لکھا جاتا ہے، تو معصوم فرماتے ہیں وَهُوَ الْمَغْفِرَةُ، ہر نمازی عید کی نماز پڑھ کر جب گھر جاتا ہے تو خدا اس کے گزشتہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اور عید کہتے کسے ہیں، عید کا مطلب کیا ہے، بس ایک ہی فرمان، کیونکہ کافی سارے احباب دھوپ میں بیٹھے ہیں، زیادہ طوالت نہ ہو جائے۔ عید کسے کہتے ہیں، آئیے امام المتقین علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ آج میں نے مولا کی خطبات کی کتاب نہج البلاغہ کو کھولا، اور اس میں مولا کا فرمان آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ عید کے متعلق ہمارے مولا امیر المومنین کیا فرماتے ہیں۔ ہے آپ کی اجازت آپ کے سامنے مولا کا فرمان پیش کر دوں؟ یہ مولا کے نہج البلاغہ کے 3 حصے ہیں، ایک حصے مولا کے خطبات ہیں، اور دوسرا وہ مکتوب ہے، یعنی جو مولا نے مختلف لوگوں کو خط لکھے تھے، اور تیسرا ہیں کلمات قصار، یعنی چھوٹے چھوٹے مولا کے فرمان، ان کو پڑھیں، عمل کریں، آپ کی دنیا بھی جنت اور آپ کی آخرت بھی نورانی۔ تو اس ایک فرمان حکمت نامہ 428 ہے، اور نہج البلاغہ میرے پاس علامہ مفتی جعفر صاحب کی ہے، اس پر صفحہ نمبر 723 پر امیر المومنین سے مولا سے پوچھا گیا مولا عید کسے کہتے ہیں، تو اس وقت مولا نے فرمایا انما هو عید لمن قبل اللہ صیامہ، مولا فرماتے ہیں کہ عید تو اس بندے کی ہے کہ جس کے روزوں کو خدا نے قبول کر لیا ہے۔ عید کون فرما رہے ہیں؟ آپ کے آقا امیر المومنین۔ عید اس کی ہے کہ جس کے روزوں کو خدا نے قبول کر لیا ہے، وَشَكَرَ قَيَامَهُ، اور اللہ نے جس کی نمازوں کو قبول کر لیا ہے۔ اور سبحان اللہ، یہ امیر المومنین مولا ارشاد فرما سکتے ہیں، مولا فرماتے ہیں عید کہتے کسے ہیں، یعنی جس میں اللہ آپ کی عبادتوں کو قبول کر کے آپ کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اللہ آپ سے راضی ہو جاتا ہے، وہ دن آپ کے لیے خوشی اور سعادت کا دن ہے۔ مولا فرماتے ہیں کُلَّ یومن، اے آقا امیر المومنین صرف آج ہی ہماری عید کا دن ہے، 2 دن ہم عید منا سکتے ہیں؟ مولا فرماتے ہیں نہیں، کُلُّ یومن لا یعصی اللہ فیہ فہو عید۔ مولا فرماتے ہیں میرا پیغام میرے چاہنے والوں تک پہنچا دو، تمہارا آقا امیر المومنین تمہارے لیے مشکل کشا ہے نا، ایک بہت بڑا مسئلہ حل کر کے جا رہا ہے۔ ہر وہ دن جس دن تم اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، میں علی گارنٹی دے رہا ہوں وہ تمہارے لیے عید کا دن ہے، یعنی جس دن ہم نے خدا کو ناراض نہیں کیا۔
یعنی جس دن ہم نے خدا کو ناراض نہیں کیا، جس دن مولا علی کو ناراض نہیں کیا، یہ 14 ہستیاں ہمارے عمل قول فعل سے راضی ہیں۔ مولا فرماتے ہیں وہ دن تمہارے لیے عید کا دن ہے، وہ رات تمہارے لیے شب رات کی رات ہے۔ خوشی ہے نا ہمارا رب ہم سے راضی ہو، خوشی ہے نا یہ 14 ہستیاں ہم سے راضی ہوں۔ یہ ہستیاں تب راضی ہوتی ہیں کہ جب ہم اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں، اپنے آپ کو پاک کرنے کی کوشش کریں۔ اور مومنین کرام، یہ امیر المومنین کی ذات پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، عاشق امیر المومنین ہے، جار جرداق عیسائی ہے، لبنان کا رہنے والا، 200 سے زیادہ مرتبہ اس نے نہج البلاغہ پڑھی ہے۔ اور اس کے کتاب کا مقدمہ لکھنے والی مصنفہ بھی میخائیل جو ہے وہ عیسائی عورت ہے۔ وہ کہتی ہے کہ امیر المومنین ہر میدان کے چمپئن ہیں۔ چمپئن کہتے ہیں فاتح کو، ایک میدان کا ایک ہی چمپئن ہوتا ہے نا۔ اولمپک کے گیمیں ہوئی، چمپئن ایک بندہ قرار پایا، ایک ٹیم چمپئن بن گئی، جیت گئی، سب ہار گئی۔ وہ کہتے ہیں کہ ہر میدان میں ایک بندہ جیتتا ہے۔ میں حیران ہوں امیر المومنین کی سیرت کو پڑھ کر، علی ہر میدان کا فاتح ہے، عبادت کا فاتح ہے تو علی، میدان جہاد کا فاتح ہے تو علی، صحابت میں علی سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے۔ جنگ خیبر کے موقع پر کلہاڑوں سے ہتھوڑوں سے سونا توڑا صحابہ کرام نے، وہی علی جنگ خیبر کے بعد گھر آتا ہے، پاک سیدہ مبارک دیتی ہیں اور کہتی ہیں یا علی آپ کو مال غنیمت کا حصہ نہیں ملا؟ ہاں سیدہ ملا تھا۔ جب میں گزرنے لگتا ہوں نا کسی شہر اور بستی سے، وہاں کے غریب مسکین یتیم سوال کرتے ہیں کیا تم میں علی ہے؟ جب لشکر بتاتا ہے ہاں علی ہے تو ان کے مرجھائے ہوئے چہروں پر مسکراہٹ آ جاتی ہے۔ اگر علی ہے تو آج ہم خالی نہیں جائیں گے، مال سے جھولیاں بھر کر لے جائیں گے۔ کمال ہی کمال ہے امیر المومنین کی ذات میں، اور زیادہ طوالت نہ ہو جائے۔ آخری جملہ اور التماس دعا، مومنین کسی مقام پر آپ نے دیکھا ہو کہ کسی کو کوئی قتل کر دے، وہ مقتول کی بجائے قاتل کے قصیدے پڑھے؟ جی سنا وے جی چپ کر گئے ان کو سنو وے، یعنی قاتل کی مذمت کی جاتی ہے، قاتل کے قصیدے نہیں پڑھے جاتے ہیں۔ ایسا کریم امام ہے میرا اور آپ کا مولا علی علیہ السلام۔ جنگ خندق وہ جنگ ہے، اور کیا امیر المومنین کے کون کون سے فضائل میں آپ کے سامنے عرض کروں۔ جنگیں ہوتی ہیں، بعد میں پینل بیٹھ کر فیصلہ کرتا ہے کس میجر جنرل کرنل سپاہی کو اس کی بہادری کے عوض کون سا تمغہ دیا جائے، لیکن علی وہ مرد مجاہد ہے جو لڑنے بعد میں جاتا ہے، پیغمبر تمغہ پہلے عطا کرتے ہیں۔ برز الایمان کلہ الی الکفر کلہ، آج کل کا کل ایمان کل کفر کے مقابلہ میں جا رہا ہے۔ یہ پیغمبر کا فرمان صرف خندق تک نہیں تھا، پیغمبر نے قیامت تک بتا دیا جب بھی جہاں بھی جس جگہ بھی میرے بھائی علی کے مقابلے میں آئے گا وہ کل کا کل کفر بن کر آئے گا۔ علی کل ایمان ہے، جنگ لڑ لی، تمغہ ملا، ضربت علی فی یوم الخندق افضل من عبادت ثقلین۔ مومنین امیر المومنین کے عشق کو چاہنے والوں کو بھی گھر بیٹھ کر سوچنا تو صحیح نا، 63 سالہ زندگی گزاری میرے اور آپ کے مولا نے۔ ضربت علی فی یوم الخندق، ضربت کہتے ہیں تلوار اٹھانا، مارنا، سر قلم کر دینا۔ پیغمبر فرماتے ہیں یہ جو آج علی نے تلوار چلائی ہے ثقلین کی عبادتوں سے افضل ہے۔ مومنین جس کا تلوار چلانا دونوں جہانوں کی عبادتوں سے افضل ہے، اس علی کی ساری زندگی کی عبادتوں کا کیا مقام ہوگا؟ جی اچھا ہم یہاں تک تو چپ ہو جاتے ہیں نا۔ اگلا جو جملہ جس کے لیے میں نے آپ کو ضامت دی وہ جملہ یہ ہے، قاتل مقتول آقا امیر المومنین نے مار دیا، عمر ابن عبد ود کو، اس کی لاش رکھ کر چلے آئے۔ اس کی بہن کو پتہ چلا، وہ بھائی کی لاش پر آئی ہے رونے کے لیے، اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے، نہیں بتایا تو میں بتا رہا ہوں، عمر ابن عبد ود نے جو لباس پہنا ہوا تھا آج کے حساب سے وہ کروڑوں روپے کا لباس تھا۔ 1000 بندے سے لڑنے والا، خود کہتے ہیں لوہے کا، آج ہیلیمٹ کہہ لے، یہ سونے کا بنا ہوا تھا، اس میں ہیرے جڑے ہوئے تھے، اس کی زرہ اس کے اوپر سونا لگا ہوا تھا، اس کی تلوار کا دستہ سونے اور ہیروں کا تھا، جس تلوار میں اس نے نیام ڈالی ہوئی تھی وہ پوری تلوار سونے کی تھی، اس پر ہیرے جواہرات موتی جڑے ہوئے تھے۔ بہن آئی رونے کی نیت سے، بھائی کی لاش کو دیکھا کہ سونا ویسے پڑا ہوا ہے، کچھ بھی نہیں لوٹا گیا، فوراً رونا بند کر دیا۔ اب اس نے میرے اور آپ کے مولا کا قصیدہ پڑھا، کہتی ہے لو کان قاتل عمر غیرہ، اگر میرے بھائی کا کوئی قاتل کوئی اور ہوتا
بقیت ما دمت حیا، جب تک زندہ رہتی روتی رہتی، ولیکن قاتلہ لا نظیر لہ، میرا بھائی آج کے بعد روؤں گی نہیں، تیرا قاتل علی وہ کریم ہے جس میں کائنات میں جس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ اللہ اکبر۔ جی یہ آئی تھی بہن بھائی کو رونے، لیکن بھائی کی لاش کو سلامت دیکھا، کچھ نہیں لوٹا گیا، لباس نہیں لوٹا گیا، اور اسلحہ نہیں لوٹا گیا، سونا چاندی نہیں لوٹا گیا، امیر المومنین ویسے چھوڑ کر چلے آئے۔ آخری جملہ میری ایک روش ہے، ایک جملہ مصائب کا کہتا ہوں، عبادت کے نظریے سے آنکھ میں آنسو ہوں، ہماری نماز عبادت کے درجے تک، قبولیت کے درجے تک پہنچ جائے۔ مومنین خود انصاف کرنا، بہنوں کا مقدر ہوتا ہے نا، عمر ابن عبد وقت کی بہن تیرا اپنا مقدر، تیرے بھائی کو قتل کرنے والا کریم امام علی ابن ابی طالب تھا، مقدر حسین کی بہن بی بی زینب کبریٰ کا۔ اجرکم علی اللہ۔ ایک جملہ مصائب کا سنو اور التماس دعا، مقدر حسین کی بہن بی بی زینب کبریٰ کا جب بھائی کی لاش پر آئی ہے، کیا صورتحال ہے؟ کسی ذاکر کا جملہ نہیں پڑھ رہا، کسی عالم کا جملہ نہیں پڑھ رہا، بی بی زینب نے جو نوحہ پڑھا ہے نا بھائی کی لاش کو دیکھ کر اور دعا کرنا، کسی بہن کو اللہ اس حالت میں بھائی کی لاش پر لے کر نہ آئے جس حالت میں بی بی زہرا کی بیٹیاں آئی ہیں۔ امام حسین کب شہید ہوئے؟ 10 محرم کو۔ بی بی زینب کب آئی لاش پر؟ 11 محرم کو۔ کوئی میلوں کا فاصلہ تھا، دوسرے شہر سے آئی تھی نہیں، 70 قدم کا فاصلہ تھا۔ اگلے دن جب بھائی کی لاش پر آئی ہے، حالت کیا تھی؟ سر پر چادر نہ تھی، ہاتھ پسے گردن بندھے ہوئے تھے۔ اللہ اکبر۔ قبلہ یار شاہ صاحب کا جملہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اکبر عباس سے مشکل اتری ہے اونٹ سے زہرا کی بیٹی۔ کسی نے سوال کیا اجرکم علی اللہ، قبلہ حضرت عباس اور اکبر سے کیسے مشکل اتری؟ قبلہ نے فرمایا عباس کے بازو نہیں تھے، بی بی زینب کے ہاتھ پسے گردن بندھے ہوئے تھے۔ عباس میدان کا شاہ سوار تھا، وہ فرماتے ہیں یہ زہرا کی شریف بیٹی تھی، جسے اونٹ پر بٹھاتا بھی عباس تھا، اتارتا بھی عباس تھا۔ اللہ جانے کربلا کے میدان میں اتری کیسے، آئی بھائی کی لاش پر۔ اور عزادارو، بہنیں جاتی ہیں نا بھائیوں کی فوتگی پر، منہ چومتی ہیں، ارادہ کیا منہ چوموں، سر حسین کا ساتھ نہیں تھا۔ ارادہ کیا سینہ چوموں، امام حسین کا سینہ پامال ہو چکا تھا۔ ایک جملہ کہا، انت اخل حسین، میرا بھائی حسین تو ہے؟ کٹے ہوئے گلے سے آواز آئی، ہاں بہن تیرا بھائی حسین میں ہوں۔ اگر تو حسین ہے اینا راسوں کا، یہ بتا تیرا سر کدھر گیا؟ میں دکھیاری تیرا منہ چومتی، کٹے گلے سے آواز آئی، اگر تو زینب میری بہن تو ہے، ہاں میں تیری بہن زینب ہوں، یہ بتا اینا رداؤ کے، تیری چادر کہاں ہے؟ اجرکم علی اللہ۔ آخری جملہ، اب رخ ہو گیا مدینے کی طرف۔ نانا سے بڑے مشکل باتیں کی ہیں، کیا فرمایا؟ یا جدہ صلی علیک ملیک السما، نانا مصطفیٰ تجھ پر تو آسمان کے فرشتے درود بھیجتے ہیں، ھذا حسین مرمل بالدماء، یہ حسین دیکھنا خاک کربلا میں خون میں لیٹا ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ کیا فرمایا؟ مصلوب الامامت والردا، نانا حسین کی غربت دیکھ اس کی لاش لوٹی جا چکی ہے، اس کا لباس تک لوٹا جا چکا ہے۔ اگلا دکھا جملہ کہا، مقطع الاعضاء، نانا حسین کی لاش سلامت نہیں ہے، 9 ٹکڑوں میں میرے سامنے پڑی ہوئی ہے۔ ذریتوں کا مقتلہ، تو نانا اکیلا حسین نہیں مارا گیا، میرا بھرا گھر اجڑ گیا، عباس مارا گیا، اکبر مارا گیا، اون و محمد مارے گئے، حتیٰ کہ 6 مہینے کا علی اصغر مارا گیا۔ آخری جملہ اور التماس دعا، ایسا دکھ بھرا جملہ کہا، کربلا کی نگری کانپنے لگی۔ کربلا میں کھڑی ہے بی بی زینب، رخ ہو گیا مدینے کی طرف، اور ایک جملہ کہا، نانا یا جدہ بناتوں کا سبایتن، نانا یہ حسین کی حالت نہیں ہے، آ دیکھ جو بیٹیاں تیرے روزے پر آدھی رات کو آتی تھیں، دن ہے چادریں نہیں ہیں، قید ہو کر تیری بیٹیاں شام جا رہی ہیں۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ باری اللہ آقا امیر المومنین ان کے پاک خانوادے کے